اس ویڈیو میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میں نے تقریباً 27 سال کا عرصہ جو حکمرانوں کے شہر اسلام آباد میں میڈیا میں اپنے جو خدمات انجام دی میڈیا میں گزارا ہے، اور خاص طور پہ سندھی اخبار عبرت میں بڑا عرصہ ایک میرا ایز اے بیورو چیف وہاں کام کیا ہے، تو اس شہر کے بارے میں جو کچھ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اس شہر نے کسی حکمران کے ساتھ حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ وفا نہیں کی ہے۔ بہت سے حکمران یہاں سے جو ہے نا مثلاً رسوا ہو کے اس شہر سے نکالے گئے، یا ان کے اوپر بڑی کرپشنس کے الزامات لگے، گرفتار بھی ہوئے۔ بہت سی چیزیں جو میرے سامنے سے ہوا ہے، حکومتیں بنتے اور حکومتوں کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور یہاں پہ سیاسی جوڑ توڑ کس طرح ہوتی تھی، سیاسی چیزوں کے حوالے سے بھی ایک چیز ہے، اور جو میں نے خود وہاں پہ اس شہر کو ایک قریب سے اس حوالے سے بھی دیکھا ہے کہ مثلاً اسلام آباد کے لیے یہ مشہور ہے کہ راستے ہموار نہیں، یہ اسلام آباد کے لیے ہر بڑے سے لے کے چھوٹے تک لوگوں کے یہ زبان پہ ہوتا ہے کہ شہر کے راستے ہموار نہیں ہیں، لوگ وفادار نہیں ہیں، موسم پہ اعتبار نہیں ہے، اور درخت پھلدار نہیں ہیں، اور کس حد تک ہم اس چیز سے اتفاق بھی کرتے ہیں کہ واقعی یہ شہر ایسا جو بہت کم لوگوں کو اپنی جگہ بھی بنانے دیتا ہے اور اپناپن بھی دکھاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو جو ہے نا اس شہر سے، اور خاص طور پہ سیاستدانوں کو تو یہ مشہور بھی ہے، اور کیونکہ بعض میں آگے جا کے بتاؤں گا، تو اس شہر کی ہسٹری یہ ہے کہ آج کا دن 14 دسمبر، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ شہر 14 دسمبر کا دن اسی لیے یاد ہوتا ہے کہ 94 کو 14 دسمبر کو مجھے حیدرآباد سے جب اسلام آباد عبرت اخبار میں ایز اے بیورو چیف کے حوالے سے اپنی خدمات وہاں پہ انجام دینے کے لیے مجھے مقرر کیا گیا، میں آج کے دن 14 دسمبر کو اسلام آباد پہنچا تھا، تو یہ 94 کا صبح کا وقت تھا، تو اس وقت اسلام آباد میں اتنی بڑی بارش ہو رہی تھی اور اتنی سردی تھی، اور میں زندگی میں دوسری مرتبہ یہ میرا اسلام آباد جانا تھا۔ پہلی مرتبہ 88 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی تھی، اور اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کا وزیر اعظم ہاؤس جو تھا وہ راول پنڈی میں تھا، تو وہاں پہ اس نے جو ہے نا اپنے پورے ملک سے جالوں کو، کارکنوں کو، رہنماؤں کو اس نے ایک استقبالیہ دیا تھا، کیونکہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی تھی۔ تو اس وقت میں کیونکہ کچھ قریبی دوست تھے، تو پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ میرا اسلام آباد جانا ہوا تھا، اور خاص طور پہ پنڈی اس وقت جو ہے وہ تھا۔ تو اس کے بعد ایز اے عبرت اخبار میں بیورو چیف کی حیثیت سے 14 دسمبر کو میں پہلی مرتبہ اسلام آباد پہنچا، تو جو میں نے بتایا کہ بارش بھی ہو رہی تھی، سردی بھی سخت تھی، آپ اس وقت کی سردی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج کل تو سردی اتنی اسلام آباد میں، ظاہر باقی صوبوں کی نسبت تو اسلام آباد میں ویسے ہی یہ دسمبر کا مہینہ سردی کا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اس حوالے سے اجنبی تھا، کیونکہ میرا پہلی مرتبہ ایک تو میڈیا میں کام کرنے کے حوالے سے میں وہاں پہنچا،
اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی جان پہچان میری نہیں تھی، تو میرے لیے کافی مشکل بھی تھا۔ اور اس شہر میں بہرحال یہ ہے کہ میں نے ایک قسم کا جو نا تہیہ کیا کہ اب اس شہر میں رہنا بھی ہے اور میڈیا میں کام کر کے دکھانا ہے۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور آہستہ آہستہ پارلیمنٹ ہاؤس یعنی قومی اسمبلی سینیٹ میں جانا، پھر آہستہ آہستہ سیاسی لوگوں کے ساتھ سلام دعا اٹریکشن بھی ایک شروع کیا۔ لیکن اس وقت کیونکہ اسلام آباد کی وہ جو راستے جو اس وقت راستے ہیں، اس وقت وہ اتنے راستے ہموار نہیں تھے، جنگل ہی جنگل ہوتا تھا، اور خاص طور پہ اس سردی کی موسم میں شام کو 5 بجے جو ہے نا ایک اندھیرا چھا جاتا تھا، رات ہو جاتی تھی، چاہے روشنیوں کا شہر تو ضرور ہے، لیکن اس وقت 6 بجے کے بعد تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے رات کے 10 بج گئے ہیں، کیونکہ پورا اسلام آباد کا اگر بلویہ سے لے کے F10 تک، کیونکہ باقی سیکٹر اس وقت آگے والے نہیں بنے تھے، یا گرین بیلٹ ہوتا تھا بلو ایریا کا، دونوں اطراف دیکھیں، اپارا والی جو سائڈ سے دیکھیں کشمیر ہائی وے، تو جنگل ہی جنگل ہوتا تھا، تو لوگ پیدل چلتے تھے تو ان کو اس حوالے سے خوف ہوتا تھا۔ ایون مجھے کئی مرتبہ ایسے میں نے دیکھا کہ سور رات کو روڈوں پہ نکل آتے تھے اس وقت۔ اب تو خیر اتنے سور بھی اتنے نہیں، باندر بھی نہیں ہوتے ہیں جو پہلے پہاڑوں سے مرکلا کی پہاڑوں سے نیچے آتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس شہر میں مثلا محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی، پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو کرپشن کے الزامات میں ٹوڑا گیا، پھر نواز شریف 97 میں دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنا، وہ بھی ہمارے سامنے اس کو جب لایا گیا تھا، پھر نواز شریف کس طرح جو ہے اس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، وہ بھی سارا ہمارے آنکھوں کے سامنے تھا کہ کس طرح پنجاب سے جو ہے نا لیگی کارکنوں کو پنجاب ہاؤس میں ٹھہرایا گیا۔ تو یہ چیزیں میں تھوڑا آگے بتاؤں گا، میں اپنی ہسٹوری اس لیے یہاں پہ آپ لوگوں سے آج یہ میرا مقصد ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی 93 میں حکومت تھی اور 94 میں جب میں نے بتایا کہ میں اسلام آباد میں عبرت میں ایز اے بیورو چیف جب وہاں میری تقرری ہوئی کام کرنے کے لیے، مجھے وہاں پہ مقرر کیا گیا، تو 95 میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو ہے مجھے حج نصیب ہوا، سعودی عرب میں حج پہ گیا اور حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد اس جس ڈیلیگیشن میں تھا، وفد میں تھا، اس میں پیپلز پارٹی کے بہت سے وزراء بھی تھے، رہنما بھی تھے، میڈیا کے باقی لوگ بھی تھے۔ تو اس وقت 95 میں یہ اپریل کا تقریباً مہینہ تھا 95 کا، جب حج کیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ محترمہ کی حکومت تو 96 میں فاروق لغاری نے ختم کر دی، اور 97 میں نواز شریف جو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ وزیر اعظم بننے کے بعد اپنے آپ کو امیر المومنین تصور کرنے لگا، اور اس کی خواہش تھی کہ میں امیر المومنین بن جاؤں، اور اسلام آباد کیپٹل کو وہ جاتی امراء منتقل کرنے کے لیے جو اس نے خواہشیں بھی ظاہر کی، اسی وجہ سے اس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، سجاد علی شاہ کو سپریم کورٹ سے اپنے ججوں کے ذریعے نکالا، پھر اس نے فاروق لغاری کو صدارت کے عہدے سے ہٹایا۔ فاروق لغاری کو جب یہ باور کرایا گیا کہ اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو نکال دیں گے، تو فاروق لغاری نے خود استعفیٰ دے کے اور وہ گھر جانے کو ترجیح دی۔ تو 98 میں نواز شریف امریکی صدر، اس وقت امریکی صدر بل کلنٹن تھے، تو اس کی دعوت پہ جو ہے واشنگٹن امریکہ جا رہے تھے، تو اس وقت انفارمیشن منسٹر جو تھا
وہ سید مشاہد حسین تھا، تو میرا بھی نام اس میڈیا کوریج کے گروپ میں شامل کیا گیا. تو ہم لوگ میں باقی میڈیا کے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا ہم ایڈوانس ٹیم میں وہاں واشنگٹن گئے تھے، اور نواز شریف باقی اپنے وزراء اور پارٹی رہنما اور دیگروں کے ساتھ وہاں پہ امریکہ واشنگٹن ڈی سی آئے تھے. جب نواز شریف کی امریکی صدر بل کلنٹن کے ساتھ اس وقت وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہونی تھی، تو پھر وہاں پہ بھی ہم میڈیا کے پاکستانی جو میڈیا گروپ تھا کوریج کرنے کے حوالے سے، تو ہم پہلے پہنچ گئے تھے. اور بہرحال وہ بھی ایک اس کی بھی ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے کہ نواز شریف کو کس طرح امریکی صدر نے جو ہے نا ویٹ کرایا، اور وہ گاڑی میں کار میں نواز شریف بیٹھا رہا، اور اس نے اپنے جو ہے امریکی صدر بل کلنٹن اس وقت جو ہے نا اس نے اپنے کیبنٹ کے اور اپنے جو قریبی رفقا تھے ان سے جب مشاورت کر رہا تھا ان کو ترجیح زیادہ دی. تو وائٹ ہاؤس کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہاں پہ ہم نے وہاں اس کے مختلف ایریاز میں ہمیں کہا گیا کہ آپ وہاں پہ گھوم پھر سکتے ہیں. تو وہ بھی ہم نے دیکھا. واشنگٹن ڈی سی تو ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ امریکہ جائے اور کیپٹل ان کا ووٹ نہ دیکھے، اس کی باقی چیزیں. تو اس کے بعد ایک ہوتا ہے نا کہ جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، یا کہتے ہیں نا کہ کوششیں ہوتی ہیں، تو یہ سلسلہ پھر آہستہ آہستہ چلتا گیا. اور کیونکہ میں اپنی کوششیں بھی میں اس حوالے میڈیا میں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے ادارے کے ساتھ لائل رہوں، اور کوشش ہوتی تھی کہ میں وہ خبریں ادارے تک پہنچاؤں تو باقی کسی کے پاس نہ ہو. میرا اس وقت لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ جی جو ڈان اخبار میں خبر ہے اور ڈان میں جو سے کہ مقابلہ ہونا چاہیے، نیوز اخبار جنگ گروپ والوں کا ہوتا تھا. لیکن اس وقت ہمارا سندھی کیونکہ ایک اپنا ایک ذہن ہوتا تھا، تو میرا یہاں ہمارا جو ایک دوست آتا تھا ہمارا اعجاز مہر، آج بھی وہ میڈیا میں ہے، تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے تھے خبروں کے حوالے سے. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کس طرح کاوش کو اخبار کو بیٹ کروں. اور یہ جو میڈیا میں لوگ آج بھی زندہ ہیں، بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی خبریں میں جو ہے نا وہ میں آپ سے آگے جا کے شیئر بھی کروں گا کہ کس طرح جو ہے نا وہ خبریں میں نکال کے آتا تھا. تو بہرحال یہ کہ جب محترمہ کی حکومت تو ختم، جیسے میں نے بتایا تھا، وہ بھی رات کا اندھیرے کا، رات کا 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم تھا. تو نومبر میں فاروق لغاری نے جب ختم کی 96 میں، تو آج کل وہ میرا دوست بھی ہے اور آج ٹی وی پہ اینکر بھی ہے اور سینئر صاحب بھی. اس وقت وہ فرنٹیئر پوسٹ میں انگریز اخبار میں ہوتا تھا، شوکت پراچا. آپ لوگ اس کو آج ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے. تو ہم ایک ہی وہ جو ایم این اے حاصل، آج کل وہ اولڈ ایم این اے حاصل کہلواتی ہے، اس وقت ایم این ایز سینیٹر اس میں رہتے تھے. تو جب مجھے کسی دوست نے، ایک دوست نے مجھے رات کو، کیونکہ اس وقت کم لوگوں کے پاس موبائل یہ وہ ہوتا تھا، تو مجھے پی ٹی سی ایل پہ کسی نے سورس نے رات کو فون کر کے بتایا تھا کہ فاروق لغاری نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی 6 نومبر 5 اور 6 نومبر کی رات کو حکومت ختم کر دی تھی، برطرف کر دیا تھا. تو میں تو چونک گیا تھا کہ بھائی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واقعی فاروق لغاری محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنا اس کا لائل بھی تھا. جب میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا تو حقیقت تھی. میں نے پہلے ادارے کو بتایا، کیونکہ اس وقت جو آج میڈیا کو جتنی سہولتیں اس وقت اتنی نہیں ہوتی. جو اخباریں رات کو تقریباً 11-12 بجے ڈاؤن ہو جاتی، ڈاؤن کا مسئلہ ڈاؤن کافی ڈاؤن ہو جاتی تھی. جب پریس میں چلی جاتی تھی چھپائی کے لیے، تو ادارے میں کم لوگ نہیں ہوتے تھے یا کم ہوتے تھے. تو اس دوست کو میں نے جا کے رات کو جگایا، شوکت پراچا کو. تو اس نے جب اٹھا اور اس کو میں نے کہا کہ بی بی کی حکومت کو فاروق لغاری نے
برطرف کر دیا ہے، توڑ دیا ہے. تو اس نے کہا کہ سائیں مجھے ایسے کہتا ہے، سائیں جانے دو، اگر فاروق لگائی نے اس کو توڑ دیا، ختم کر دیا تو بحال تو ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں، سونے دو، پھر کل صبح کو دیکھیں گے. تو میں یہ ایک جوک بھی ہو سکتا ہے لیکن حقیقت تھی. اس نے اس وقت دوست نے ہو سکتا ہے نیند میں تھا یا کیا. خیر کیونکہ بات پھر یہ لمبی ہو جائے گی، بات ہی اس میں باقی. پھر یہ ہوا کہ 1999 کو 99 کو 12 اکتوبر کو جب مشرف نے نواز شریف کو ہٹایا، نواز شریف نے پہلے مشرف کو ہٹایا، پھر مشرف نے نواز شریف کو ہٹایا، نواز شریف گرفتار ہوا. وہ بھی ہمارے سامنے ہوا کس طرح فوج نے آ کے جو ہے نا پی ٹی وی پہ، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا جب بھی حکومت کو برطرف کیا جاتا تھا یا اس کے وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا تھا، گرفتار کیا جاتا تھا، تو اور 111 بریگیڈ جو پنڈی کی فوج کا ایک بریگیڈ ہوتا ہے وہاں پہ ہمیشہ وہ موو کرتا ہے. یہ اسلام آباد کا ایک مشہور ہے کہ جب بھی اقتدار پہ قبضہ کرنا ہو یا وزیر اعظم کو ہٹانا ہو تو وہ 111 بریگیڈ جو ہوتی ہے، اس کو 111 کہتے ہیں، وہ ہمیشہ وہ فوج جو ہے نا آ کے پہلے پی ٹی وی اور ریڈیو پہ جو ہے نا، ریڈیو پاکستان پہ آ کے، ریڈیو پاکستان پہ اور پلس منسٹرس کالونی جہاں منسٹر رہتے ہیں وہاں پہ ان کا یہ کنٹرول سنبھالتے تھے. کیونکہ جب نشریات بند ہو جاتی تھی ریڈیو کی ہو، ٹی وی کی ہو، تو پھر ملک میں کہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیز بھی ہم نے اپنے سامنے دیکھی. اس وقت سب سے جو واقعہ ہے وہ ہے جو ہے اسحاق ڈار کا، جو فنانس منسٹر اس وقت ہے، وہ ہے کہ اسحاق ڈار نے کس طرح جو ہے نا وہاں سے منسٹر فنانس منسٹری کے اوپر جب بیٹھا تھا اور اس کو پتہ چلا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی ہے اور یہ جو ہے نا فوج نے ٹیک اوور کر لیا ہے، تو اس وقت جو ہے نا اس نے پھر کہتے ہیں کہ کھڑکی سے چھلانگ لگانے کے لیے بھی اس نے جو ہے نا ایک قسم کی کوشش بھی کی تھی، اور اسٹاف نے پھر اس کو منع کیا کہ آپ 5ویں فلور سے پتہ نہیں 3رے 4تھے فلور پہ جو اس کے فنانس منسٹر کی آفس تھا، تو وہاں سے آپ کیسے یہ چھلانگ لگاتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ بھی اس وقت ہوا تھا. بہرحال مشرف کے 12 اکتوبر 1999 کو آنے کے بعد 99 کو آنے کے بعد 2000 میں جب نواز شریف نے جنرل مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے اور ایگریمنٹ کر کے اس کے ساتھ پوری فیملی کو جلاوطن کیا گیا، جلاوطنی خود اختیار کی تھی، خود ساخت جلاوطن جس کو ہم کہیں کہ، تو نواز شریف کیونکہ وہ اس وقت اٹک قلعے میں تھا اور باقی اس کی فیملی جو کچھ لاہور سے اسلام آباد آئی تھی، کچھ ڈائریکٹ ایئرپورٹ اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ کہلاتے تھے جو پرانا والا میں کہہ رہا ہوں. تو کلثوم نواز نے اپنی بیٹی مریم نواز کے ساتھ جب میڈیا ٹاک کیا تھا، میں خود وہاں تھا اور میں نے وہاں پہ جب کوشچن کیا تھا، میں نے خود کلثوم نواز سے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے کہا آپ لوگ تو کہہ رہے تھے ہم کبھی جو ہے نا ڈکٹیٹر کے سامنے نہیں جھکیں گے، لیکن آج یہ رات کے اندھیرے میں آپ لوگ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اور یہ آپ پورا خاندان، اور یہاں تک کہ ہمارے سامنے وہ جو ہے نا کاٹن جو ہوتے ہیں برتنوں کے بڑے وہ بھی لے کے جا رہے تھے، وہ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو میں نے کہا، تو اس نے پھر میرے سوال کا جواب یہ دیا کہ اللہ کے گھر نے ہمیں بلایا ہے، اللہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے تو ہم تو خوشی سے جا رہے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے گھر میں بلائے، نصیب ان کو ہوتا ہے. تو بہرحال وہ بھی ایک زمانہ تھا. اب یہاں پہ بات آتی ہے 2000 کی بات ہے. 2000 میں جنرل پرویز مشرف کیونکہ اس وقت آرمی چیف بھی تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی تھے، 3 اس کے عہدے تھے، اور ان کو وہاں سے اپنا
بھارت ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اٹل بہاری واجپئی نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھارت کا دورہ کریں اور کشمیر کے ایشو پہ جو ہے نا بات چیت کرنی ہے، جو بات چیت کو آگے بڑھانا ہے۔ تو جنرل پرویز مشرف نے ایک تو ہندوستان کے دورے پہ جانے سے پہلے جو اس کی کیا کہتے ہیں کہ سرکاری طور پہ اس کی جو انگیجمنٹ یا وہ تو شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ رفیق تارڑ ابھی صدر تھا، ابھی رفیق تارڑ کو صدارت سے ہٹایا نہیں گیا تھا، تو ابھی یہ چل رہا تھا، لیکن ڈیٹیں تاریخیں اس وقت اس کی فائنل تقریباً نہیں ہوئی تھی، ہونے والی تھی۔ تو میں کسی دوست کے پاس رات کو کھانے پہ گیا تھا، اس وقت اسلام آباد میں جو ہے نا رات کا کسی کے پاس کھانا کھانے جاؤ تو 11-12 تو ویسے بج جاتے تھے، تو تقریباً یہ کوئی 11:30-12 بجے کا ٹائم تھا۔ تو مجھے کسی دوست کا فون آیا، ایوان صدر پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب ہی میں کسی دوست کے پاس کھانے پہ ایسے گپ مار رہے تھے، کسی جگہ بیٹھا تھا اور دنیا جہان کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو مجھے سورس نے بتایا کہ پہلے تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کہاں ہیں، تو میں نے کہا میں شہر میں ہی ہوں ادھر ادھر۔ تو اس نے کہا کہ آپ اگر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ سکتے ہیں تو فوری طور پہ پہنچ جائیں، اگر آپ پارلیمنٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو پھر میں آپ سے خبر شیئر کروں، لیکن اگر آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو یہ آپ کے لیے بڑا ایک تاریخی لمحہ ہوگا جو آپ اپنے آنکھوں سے، میں خود حیران ہوا کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ چیز میں جو میں آ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دیکھوں، وہ بھی رات کو 11:30-12 بجے کے قریب کا تھا۔ تو میں نے پھر اس چیز کو ترجیح دی کہ میں جا کے وہ چیزیں دیکھوں۔ جب میں وہاں پہنچا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، تو وہ میرا دوست، کیونکہ وہ ایک اہم ادارے کے ساتھ اس کی جو ہے نا اپنی وہ اس کی جاب تھی، تو وہاں پہنچا وہ بھی کھڑا تھا، کچھ اور لوگ، لیکن میڈیا کا کوئی بندہ وہاں نہیں تھا۔ یہ میں بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آپ مطلب یہ تو 3-4 ٹرکیں نکلی جن کے اوپر سامان تھا، یہ میں خود دیکھ رہا تھا، لیکن کیونکہ اس وقت یہ الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں سوائے پی ٹی وی کے، اور نہ اتنا وہ موبائل آج کل کا یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل ٹچ موبائل فلاں، یہ اس وقت وہ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا موبائل ہوتا تھا، صرف وہ کہتے ہیں کال سنو کال کرو بس وہی تھا یا کوئی۔ تو وہ جو ہے نا، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے، ٹرکیں نکل رہی اس میں؟ کہتے آپ ٹھہریں۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد رفیق تارڑ 3-4 گاڑیوں میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صدر کا پروٹوکول تو اتنا نہیں تھا اس کے ساتھ، لیکن کچھ گاڑیاں تھیں، کچھ غیر سیکورٹی کی ہوں گی یا کچھ، یا وہ چلا گیا۔ تو مجھے کہا گیا کہ صدر رفیق تارڑ کو ہٹایا دیا گیا ہے جنرل پرویز مشرف نے، اور کل میں دوسرے دن وہ صدر کا اوتھ لے گا۔ تو میں نے اس سورس کو کہا، میں نے کہا یار آپ بھی رات کتنے بجے، اور یہ ایسی کون سی ایمرجنسی ہے کہ رفیق تارڑ کو ایوان صدر سے اس طرح رسوا کر کے نکالیں گے؟ لیکن کیونکہ بہرحال بات وہ ہے کہ تھوڑا سا میں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پتہ نہیں بور کرے گی کہ میں کیوں لمبی چیزیں ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے وہ کچھ چیزیں شارٹ کروں۔ تو بہرحال پھر میں نے وہاں سے بیٹھ کے وہ اپنی اخبار کو عبرت کو یہ خبر دی کہ جی یہ ہو گیا ہے، رفیق تارڑ کو ہٹا دیا ہے، جنرل پرویز مشرف دوسرے دن جو ہے نا صدر کا عہدے کا قسم بھی لے گا، اور اس کے بعد یہ انڈیا کا دورہ کرے گا۔ یہ کسی کے پاس خبر نہیں تھی، یہ ہسٹری کا ایک حصہ ہے۔ نہ اس وقت تو یہ کہا جاتا نا کہ جی انگریزی اخبار میں، ڈان میں نہیں ہے، نیوز اخبار میں نہیں ہے، جنگ میں نہیں ہے، تو کسی کے پاس وہ خبر نہیں ہے، یہ کہا جاتا تھا۔ تو میری تو ہمیشہ جو میں نے کہا کہ میرا مقابلہ جو ہے نا وہ سندھی اخبار کاغذ سے ہوتا تھا۔ تو خیر میں نے ادارے کو بتایا، ادارے نے کہا پہلے تو رات کے دیر ہو گئی تھی، بہرحال وہ خبر تو چل گئی۔ دوسرے دن صبح کو عبرت اخبار کے مالک قاضی اسد عابد صاحب جو اس وقت بھی ہیں، تو ان کا فون آیا کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، کہیں پہ کچھ نہیں ہے، پی ٹی وی پہ بھی خبر نہیں ہے،
نارمل وہ زندگی چل رہی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ رفیق تارڑ کو ہٹا دیا۔ تو میں نے کہا میرا سورس ہے، اور میں تو جو ہے نا اب اپنے سورس پہ قائم ہوں۔ اب تو صبح کا ٹائم ہے، دن پڑا ہے، میں نے دن کو کہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پھر مجھے اس وقت سلیم گل شیخ صاحب جو ہمارے دوست بھی ہیں، آج بھی اللہ اس کو صحت دے زندہ، اس وقت وہ پریس سیکٹری تھے ایوان صدر میں پریزیڈنٹ کے۔ تو ان کا مجھے فون آیا کہ آپ کدھر ہیں؟ تو میں نے، کیونکہ اب میرے لیے یہ تو مسئلہ کہ اگر میں سچ بولوں تو پتہ نہیں یہ ہو جائے کہ یار اس کی خبر تو جھوٹی ہے۔ وہ ایوان صدر میں پریس سیکٹری تھا، اور میں نے کاؤنٹر چیک رات کو نہیں کیا، تو میں نے کیونکہ سورس کے اوپر وہ ایک اعتماد بھی کیا تھا، تو میں نے ایسے جو ہے نا، میں نے کہا میں کیا کہوں، میں نے کہا میں اسلام آباد میں نہیں ہوں، باہر کہیں کومری کی طرف۔ تو اس نے کہا کومری کیا کر رہے ہو، آپ کو تو ادھر اسلام آباد ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا کیوں، خیریت ہے، کیا کہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ 12-1 بجے کا ٹائم تھا، تو اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر میں جو ہے نا جنرل پرویز مشرف صدر کے عہدے کا ووٹ لے رہے ہیں، تو میری خواہش تھی کہ آپ بھی ایوان صدر پہنچ جائیں۔ تو میں نے، میرے سے یقین کریں کہ وہ کہ ہوتا ہے نا خوشی میں جو ہے ایک بڑا ایک بلند آواز میں ایک نعرہ بھی نکل گیا، اور میں نے کہا میں تو ادھر اسلام آباد میں، اور جہاں پہ میں رہائش تھی وہ میں نے آپ کو بتایا MN ہاسٹل میں، تو وہاں پہ میں نے کہا میں ادھر ہی ہوں، بس آپ میرا نام دے دیں میں پہنچ جاتا ہوں۔ تو پھر بہرحال پھر وہ خبر چل گئی، تو ادارے میں بڑی وہ مالک نے فون کیا، اپریشیشن کا مجھے لیٹر کہتا ہے کہ میں بھیجتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ تو کیونکہ یہ میری ذمہ داری تھی، ادارے کی مہربانی کہ ان لوگوں نے اس چیز کا بھی وہ ایک کریڈٹ دیا کہ بھئی کسی، ہاں جنگ اخبار میں اس وقت یہ خبر تھی اگلے 15 روز میں مشرف صدر کا عہدہ سنبھالیں گی۔ یہ ہے کہ اس وقت چھوٹی خبر تھی جنگ میں، جبکہ عبرت میں یہ خبر تھی کہ وہ آج کل اتنے بجے وہ جو ہے نا دن کو وہ اٹھ لے گا، ہاں یہاں تک تھا۔ خیر اس کے بعد ہم بات کو کیوں آگے وہی بات ہے کہ لمبی ہو جائے گی، کہ یہ جیسے وہ کہانی نہیں ہوتی ہے کسی کی جو اپنی تحریری شکل میں وہ جو اس کو لکھتا ہے اپنے بک کے ذریعے۔ تو پھر جنرل پرویز مشرف نے انڈیا کا جب اپنی وزٹ فائنل کر رہا تھا، تو اس نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس وقت اس کا پریس سیکٹری بعد میں جو ہے نا وہ جنرل راشد قریشی تھا۔ تو جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ جو میڈیا کے لوگ چلنا چاہیں، اس وزٹ کو کور کرنا چاہیں تو وہ بھی ساتھ چلیں۔ تو خیر میں نے بھی وہاں پہ خواہش ظاہر کی۔ تو بعد میں پھر ہمیں انفارمیشن منسٹریز کی طرف سے یہ آیا کہ آپ لوگ ویزا اپنا خود لگوائیں، اور باقی جو ہے نا آپ لوگوں کے رہائش یا جو بھی ٹکٹ یہ وہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کرے گی۔ تو پھر وہی بات آتی ہے کہ میں نے کوشش کی، اور میں نے فارم وام بھر کے، اور میں اس وقت کیونکہ یہ ڈپلومیٹس جو جہاں پہ ایمبیسیڈر جو مختلف دنیا کے ملکوں کے سفراء رہتے ہیں، ان کے سفارت خانے ہیں، اور فارن آفس کے سامنے ان کا وہاں سے جانا آنا ہوتا تھا۔ اب تو سیکیورٹی ہو گئی ہے، کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے جہاں جب تک اندر سے وہاں سے کوئی نام نہیں آتا ہے، کلیئرنس نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وقت اوپن ہوتا تھا۔ تو خیر میں وہاں پہ انڈین ایمبیسی پہنچ گیا۔ اب مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے ایک پریس سیکٹری کا نام پوچھا تھا، وہ ایک ہندو تھا لیکن وہ سندھی بولتا تھا، انڈین تھا، انڈین ایمبیسی میں تھا۔ تو جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان سے خود رابطہ کر کے وہاں سے بتایا کہ میں اس طرح جنرل پرویز مشرف کے ساتھ انڈیا جا رہا ہوں۔ تو اس طرح وہ ویزا اپلائی کیا، تو اس نے مجھے اندر بلا لیا ایمبیسی میں۔ میں چلا گیا، اب اس وقت تو ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ تو اس نے مجھے چائے شائے پلایا ادھر ادھر، کیونکہ وہ سندھی بولنے والا تھا، میں خود سندھی زبان، سندھی اور سندھ سے میرا تعلق، تو اس سے گپ شپ ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آدھے گھنٹے میں آپ کو ویزا دے سکتے ہیں، نہیں تو پھر شام کو لے کے جائیں اگر آپ۔ میں نے کہا پھر دوبارہ میں آ جاؤں، تو میں نے وہاں بیٹھ کے ان کا ویزا کا انتظار کیا۔ مجھے آدھے گھنٹے میں ویزا ہاتھوں ہاتھ دے دیا۔ میں جیسے باہر نکلا تو ہمارے اپنے ہی جو ملکی ایجنسی کے لوگ، کیونکہ ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، پہلے تو ان لوگوں نے جو سول کپڑوں میں تھے میرے سے پوچھنے لگے۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ اس طرح ویزا ہے اور میں جنرل مشرف کے ساتھ جاؤں۔ تو خیر میرے سے مختلف سوال کیے گئے۔ خیر
میں نے یہاں بات اتنی بڑی کہ میں وہ اس وزٹ سے ہاتھ اٹھانے والا تھا یہاں تک، اس لیے کہ پھر جب وہ میرے دفتر میں آنا شروع ہو گئے میرے سے پوچھتے رہے کہ آپ اندر کیوں گئے تھے، آپ کو کیوں بلایا گیا تھا. اور بھائی میں نے ان کو کہا کہ یار اس طرح نہیں ہے، یہ میں نے ایک ویزا اپلائی کیا، وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ جا رہا ہوں، جنرل آپ کے آرمی کا چیف ہے اور چیف ایگزیکٹو ہے اور اس کے ساتھ جا رہا ہوں، ویسے میں کون ہوتا ہوں یہ انڈیا جانے کو ہے، مجھے وہ نہیں. لیکن اتنی وہ آگے وہ پوچھنا سوال کرنا یہ کرنا کہ ایک موقع پہ تو میں نے کہا کہ یار مجھے یہ اس انڈیا کے دورے پہ جانا ہی نہیں ہے. خیر ہوا یہ کہ پھر ہمیں جب کہا گیا کہ آپ اپنا بندوبست کا اپنا ٹکٹ ہمیں جو ہے لاہور سے نئی دہلی کے لیے ہمیں ٹکٹ بھی دیا گیا. اسلام آباد سے ہم لاہور پہنچے، لاہور سے پھر ایڈوانس ٹیم کے ساتھ پہنچے. تو حیدرآباد سندھ سے ہمارے دوست ہیں مہیش کمار صحافی ہے، اس کا بھی اس سے تھا، وہ بھی اس میڈیا ٹیم میں شامل تھا. تو پہلے ہم نئی دہلی پہنچے تھے اور وہاں پہ پھر ہم جس 5 اسٹار ہوٹل میں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا تو اس ہوٹل میں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ پہلے امریکی صدر بل کلنٹن وہاں سے گھوم کے وہ انڈیا کا دورہ کر کے جا چکے تھے. تو خیر ہم نے اسے پوچھا کہ یار اس ہوٹل میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے بندہ گپ شپ کرے یا کوئی چند گھنٹے گزار لے. تو پھر ہمیں بتایا گیا، ہوٹل کے مینیجر نے بتایا کہ آپ فلاں فلور پہ بیٹھیں، پرفضا ماحول بھی ہے اور آپ وہاں پہ جا کے اپنا کچھ وقت گزار سکتے ہیں. اور امریکی صدر یہاں سے 1 مہینہ پہلے اس جگہ پہ بیٹھا. تو میں اور وہ دوست ہمارے جو حیدرآباد کے مہیش کمار ہیں، ہم کٹھے پھر وہاں پہ کچھ گھنٹے گپ شپ کی اور کچھ اپنی دو باتیں چیتیں حیدرآباد اسلام آباد کی وہ جو نا اپنی یادیں ایک دوسرے کو بتاتے رہے. خیر دوسرے دن پھر وہاں سے وہ جو نا ہم جب نئی دہلی چلے گئے اور وہاں نئی دہلی وہاں پہنچے تھے تو وہاں پہ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی تھے اور جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو آگرہ مذاکرات شروع ہونے تھے. تو آگرہ مذاکرات سے پہلے جو ہے نا ہم لوگ تاج محل گئے، تاج محل کا وزٹ کیا، کیونکہ وہ تاریخی ایک جگہ ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو بہرحال جب مذاکرات ہوئے تو سارا دن پاکستان، انڈیا، باقی فارن میڈیا دوسرے ملکوں کی وہ بڑی ایک ہجوم تھا. سارا دن کبھی بات چیت کامیاب ہو رہی کبھی ناکام ہو رہی. شام کو کھیرا کر وہ کہتے ہیں بات چیت کا 2-3 دور چلے اور فائنلی یہ بتایا گیا کہ جی بات چیت ناکام ہو گئی. جنرل پرویز مشرف واپس اسلام آباد چلے گئے. اور ہم جب ہوٹل پہنچے تو ہمیں وہاں پہ تھوڑی دیر کے بعد پہلے ریسیپشن سے میسیج آیا کہ آپ جو ہے نا پاکستان کی میڈیا والے نکل کے اور ہوٹل سے چلے جائیں اور ہوٹل خالی کریں. پھر جب ہم نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، کہنے لگے کہ اس لیے کہ آپ جو ہے بس یہاں سے نکل جائیں. اب رات کو کہاں نکلنا ہے کیسے نکلنا ہے ہمیں کس چیز کا پتہ ہی نہیں. اور ایمبیسی والے ہمارے جو تھے وہاں کے جو انڈیا میں ان سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور پاکستانی میڈیا کا ایک کافی تعداد بھی تھا دوستوں کا. تو پھر ہمیں اتنا وہ تنگ کیا گیا تھا کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ہم خود پریشان ہو گئے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو ہم نے پھر ایک کمرے میں جہاں 1-2 بندے رہتے رہنا تھا تو وہاں پہ ہم نے 6-7 بندے بھی اس رات ایسے بیٹھ کے گزارا تھا. خیر اللہ کر کے پھر دوسرے دن وہاں سے نکلے، نئی دہلی پہنچے اور نئی دہلی سے پھر جو ہے نا تو وہ 4 دن کا جو 5 دن کا دورہ تھا. 2 دن نئی دہلی میں تھے اور 2 دن جو ہے ادھر تھے آگرہ میں تھے. 1 دن سفر میں گزر گیا. تو میں ایک وہ تھا. پھر اس کے بعد یہ تو ہو گیا انڈیا کا دورہ. پھر 2001 میں بھی مشرف کے ساتھ مجھے امریکہ جانے کا موقع ملا، نیو یارک. پھر 2002 میں بھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ مجھے
امریکہ جانے کا اس وقت جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا، اور جنرل پرویز مشرف کو اس جنرل اسمبلی کو ایڈریس بھی کرنا تھا، کیونکہ ہر سال یہ ستمبر اور اکتوبر کے درمیان یہ جو ہے نا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، تو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر وزیر اعظم جو ہے نا وہ شریک بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ اپنی نمائندگی کرتے ہیں اپنے ملک کی. تو ہر ان کو ملک کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ بھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو وہاں پہ ہم نے وہ گزارا. اور 2002 میں پھر نیو یارک میں ایک ایسا موقع آیا کہ جنرل پرویز مشرف واپس آ رہے تھے، تو ہم نے ان کو کہا کہ جی ہم کچھ دن ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو اس نے ہمیں وہاں پہ رکنے کی اجازت دی. میں پھر نیو یارک میں رہنا، نیو جرسی میں، اور دوستوں کے پاس پھر ادھر کچھ میرے جان پہچان والے لوگ نکل آئے، دوست نکل آئے، تو ایک وہ ان کے ساتھ گزارا. خیر واپس پاکستان آ گئے. تو 2002 کی جو میں بات بتا رہا تھا، کیونکہ عام انتخابات بھی ہو رہے تھے، اور اس وقت انتخابات کے اس کے بعد ہو گئے اور حکومت سازی کا مرحلہ آیا تھا. تو جو ہے ظفر اللہ جمالی جو ہے نا وزیر اعظم کے قافلی کے امیدوار تھے، تو اس کی حکومت جس طرح بن رہی تھی، ان کے پاس جو وزیر اعظم کو منتخب کرانے کے لیے 172 ممبران کی اکثریت ہونی چاہیے، تعداد ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا تھا. تو پیپلز پارٹی کو کس طرح توڑا گیا تھا، اور 172 بندے پورے کرنے کے لیے 25 بندوں کا اس وقت فیصل صالح حیات جنگ سے، جس کا پنجاب سے تعلق تھا، اور بیسیکلی گروپ تو راؤ سکندر کہلواتا تھا، لیکن اس کا جو ایکٹ یا اس گروپ کو جو قیادت کر رہا تھا تو وہ فیصل صالح حیات تھا. تو پھر وہ کس طرح، وہ بھی رات کو بنا تھا میریٹ ہوٹل میں، تو ہمارے وہ سامنے تھا. اور اس سے پہلے جب حکومت سازی کا مرحلہ تھا، تو مخدوم امین فہیم، کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ مخدوم امین فہیم اور جنرل پرویز مشرف کے جو آپس میں روابط تھے، اور وہ پیر صاحب ہوٹل جو دامن کوہ کے اوپر وہاں پہ پہاڑوں پہ تھی، تو وہاں پہ ان کی پھر ملاقات ہوئی تھی. تو خیر وہ بھی جمالی صاحب، خیر ہم بات کو اس کو بھی اتنا ہم لمبا نہیں کرتے. تو پھر وہ وزیر اعظم بنے ہمارے سامنے. اس کے بعد 2003 میں جنرل پرویز مشرف، یہ تقریباً دسمبر کا مہینہ ہے یا جنوری کا پہلا ہفتہ ہے، یہ سردیوں کا زمانہ تھا. تو جنرل پرویز مشرف نے پھر اس کو ماسکو جانا تھا، روس. تو اس کے ساتھ بھی وہاں پہ مطلب ایک کھلا ٹلا جنرل پرویز مشرف کو میں نے بہت سے ملکوں کے دورے پہ دیکھا. مثلا میں اب کیونکہ لمبی ہو جائے گی ہسٹری، 2005 میں پھر جنرل پرویز مشرف نے دوبارہ انڈیا کا دورہ کیا. اس وقت جو تھے وزیر اعظم منموہن سنگھ تھے، بھارتی وزیر اعظم جو تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے. اس نے پھر پاکستان اور انڈیا کے، ہندوستان کے درمیان کرکٹ میچ ہوا تھا، ڈپلومیسی اس کو کہتے تھے دوسرے الفاظ میں. تو پھر اس وقت بھی میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ گیا تھا، کہ اس وقت جو انفارمیشن کے منسٹر تھے وہ شیخ رشید تھے. تو پھر مجھے بھی دعوت ملی اور سرکاری طور پہ ملی، تو میں ان کے ساتھ گیا. تو جب وہ بھی نئی دہلی میں ہوئی تھی میچ، ہم نے وہاں پہ میچ بھی دیکھا. رات کو پھر جب ڈنر ہوا تھا تو وہاں پہ جنرل پرویز مشرف نے کس طرح، وہ اس وقت جو انڈین کرکٹ کے کپتان تھے مہندر سنگھ دھونی، اس کو کس طرح کہا تھا، کیونکہ وہ اس کے بال بڑے ہوتے تھے اور وہ پونی کرتا تھا، تو اس طرح اس کو کہا تھا کہ میں چاہوں تو آپ کے بال یہ کاٹ سکتا ہوں. تو بڑا جوک وہ کہکا بھی لگا تھا. تو وہ ایک کس طرح دورے چلتے گئے. یہ سلسلہ ایک ہوتا ہے نا کہ
میں خود بخود ایک خواہش بھی انسان کی ہوتی ہے کہ کس طرح جو ہے نا یہ چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں. کچھ خواہشیں ہوتی ہیں اور کچھ خواہشوں کے بغیر بھی جو ہے نا وہ چیزیں مل جاتی ہیں یا نصیب ہو جاتی ہیں. تو پھر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہی اسی زمانے میں جو ہے وہاں پہ جرمنی فرانس کا دورہ ہوا. اب میں آپ کو جرمنی میں ہم جب کٹھے تھے تو وہاں سے ہم جو ہے نا جرمنی برلن کا دورہ کر کے جب ہم فرانس پیرس گئے تھے تو جب پرویز مشرف وہاں سے واپس پاکستان آ رہے تھے تو اس کے آنے سے پہلے کیونکہ رات کی اس کی واپسی تھی وہاں سے تو ہم لوگوں نے پھر وہی مطلب میری خواہش کیا ہوتی میری خواہش یہ ہوتی تھی کہ اس شہر کو تھوڑا سا قریب سے دیکھیں اور مزید کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ قیام کریں. تو وہاں پہ ہمیں جو ہے نا جنرل پرویز مشرف اور اس کی وائف تھی بیگم اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے. تو ہم لوگوں کو ایک کشتی میں جو ہے جس کو ہم وہ جو ہے کشتی جہاز رانی وہاں پہ ان کو یہ جہاز رانی کہتے ہیں. تو اس میں ہمیں جو ہے نا شہر کا ایک سیر جس کو ہم کہیں تفریح کے لیے گھمایا پھرایا گیا اس میں. تو اس جہاز رانی یا کشتی جس کو بڑا خوبصورت سجایا باقاعدہ ایک جہاز تھا. تو اس میں دنیا کی ہر چیزیں وہ چیزیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ میں نے کچھ لوگوں کے لیے ممنوعات یا کیسی غیر ممنوع ہوتی ہیں مطلب اس کو ہم کیا مشروبات ہم ایک لفظ دیتے ہیں مشروبات. تو وہ چیزیں تھیں. تو ہمارے جو اس میڈیا گروپ میں جو ہمارے دوست تھے بلوچ تھے بلوچستان سے صدیق بلوچ تھے اور مشہور خاتون صحافی اسلام آباد کی عروسہ عالم تھی اور بھی اسلام آباد کے کچھ دوست تھے. تو جنرل پرویز مشرف کیونکہ اتنا میں نے کہا نا کہ کھلے ذہن کا بندہ تھا اور اس کی سوچ وہ کھلی ہوتی تھی. وہ اس پہ کسی کے پر وہ پابندی کے حوالے سے یا اپنا کسی کو پر ڈامینیٹ کرنا وہ اس کی سوچ نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ کیونکہ میرے ساتھ ایک تو وائف ہے وائف کا بھی اس نے اتنا نہیں کہا لیکن کیونکہ وہ اس کے جو ساتھ سیکیورٹی تھی وہ فرانس گورنمنٹ کی تھی تو اپنے تو تھے ہی تھے اس کے ساتھ جو اس کی سیکیورٹی پاکستانی ہوتی ہے لیکن وہاں کی تھی. تو اس نے کہا کہ میں یہ جو مشروبات یوز نہیں کر سکتا ہوں تو آپ لوگوں میں سے کوئی دوست کرنا چاہے تو کرے. تو خیر ہمارے ڈیلیگیشن میں ایک اپنی سوچ کا وہ بندہ ہے آج بھی یہ جنگ اخبار سے اس کا تعلق ہے. اب میں اس کا نام تو نہیں لیتا ہوں لیکن اس نے الفاظ جو ایک استعمال کیا تھا اس مشروبات کے حوالے سے تو اس پہ جنرل پرویز مشرف نے بڑا غصے کا اظہار کیا تھا کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں. اگر آپ کو چیز اچھی نہیں لگتی ہے آپ اس سے نفرت کرتے ہیں کچھ تو آپ اس کو اگنور کر دیں آپ اس کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کریں. خیر جنرل پرویز مشرف آ گئے اور ہم نے بھی کچھ دنوں کے پیرس میں گزارا. اس کے بعد واپس اسلام آباد ہے. میں کبھی بھی جتنے ملکوں میں گیا نا کہنے کا مقصد ہے بتانے کا مقصد ہے کہ میری خواہش یہ ہوتی تھی کہ چند دن گزارنے کے بعد دیکھنے کے بعد واپس آ جاؤ. اب میں آتا ہوں آپ کو اس کے بعد جو ہے نا 2006 کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت شوکت عزیز وزیر اعظم تھے. اس سے پہلے شوکت عزیز وزیر اعظم کیسے بنے تھے وہ بھی ہمارے سامنے تھا. خیر لیکن جب شوکت عزیز وزیر اعظم بنے تو اس کے ساتھ بھی ایک میرا اچھا تعلق تھا اچھا اور ہمیشہ مجھے نام سے پکارتے تھے ہر لحاظ سے اچھے احترام کے ساتھ. اس نے مجھے بھی اپنے وزٹ پہ جو ہے شامل کرتے تھے. جب وہ کوریا گئے تھے پھر ملیشیا گئے تھے تھائی لینڈ گئے تھے اور تو وہاں سے جب ہم گئے تھے تو اس کی شوکت عزیز کے بارے میں باقی لوگوں کو کیا لیکن وہ جو ہے نا مطلب جتنا
چہرے سے لگتا تھا نا کہ وہ میں اپنے آپ کو خوش نما یا اس طرح، لیکن وہ اندر سے اس کی طبیعت کچھ اور ہوتی تھی. لیکن وہ فیس سے کبھی وہ جو ہے نا کسی کو ظاہر نہیں کرتا تھا. تو میں ہمیشہ اس کو کسی نہ کسی حوالے سے ایسا کبھی کوئی سخت کوشچن سوال کرنا یا کیا کرنا، تو پھر مجھے ہمیشہ کہتا سائیں آپ تو ہمیشہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا تنگ کرنے کے لیے آپ اس طرح جو ہے نا بات کر لیتے ہیں. تو خیر شوکت عزیز کے ساتھ یہ بھی مختلف ملکوں کا دورہ تھا گزرا. پھر جناب مشرف کے ساتھ چائنا کا دورہ کیا میں نے، اور اس وقت پاکستان اور چائنا کے درمیان کاشگر سے لے کے گلگت تک بس سروس شروع کی گئی تھی. تو اس کا افتتاح کرنا تھا. تو اس ڈیلیگیشن میں جو پاکستان کا تھا ہم بھی گئے تھے. یہاں سے ہم اسلام آباد سے بائی روڈ گئے تھے کاشگر تک. پہلے ہم گلگت گئے تھے، گلگت سے پھر جو ہے نا سست واٹر کراس کر کے کاشگر گئے. پھر وہاں سے شنگھائی جو وہاں پہ انڈیا کا، وہاں پہ ہم گئے اور جنرل مشرف کے ساتھ. پھر وہ چائنا، پھر بیجنگ گئے تھے. پھر بیجنگ کو بھی ہم نے وہ چیزیں کو دیکھا. پھر واپس ہم وہاں سے آئے. تو اس کے بعد پھر 2007 میں انڈیا میں پھر وہی نئی دہلی میں سارک کانفرنس تھی. یہ ہر سال ملکوں کے درمیان ہوتی ہے کسی نہ کسی ملک میں. تو اس وقت 2007 میں کیونکہ انڈیا کی باری تھی میزبانی کے حوالے سے، تو اس نے پھر جو ہے نا وہاں پہ یہ شوکت عزیز وزیر اعظم تھے. تو پاکستان سے اسلام آباد سے کافی میڈیا کے دوستوں کا ایک گروپ تھا جو اس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے. تو ہم شوکت عزیز کے ساتھ پھر یہ تیسری مرتبہ صرف انڈیا کا جو ہے نا وہ تھا وزٹ تھا. 3 مرتبہ میں امریکہ گیا تھا اور 3 مرتبہ انڈیا. پھر 2007 میں جب مشرف کے شوکت عزیز کی حکومت ختم ہوئی اور اس وقت جو کیئر ٹیکر حکومت بنی تھی، تو نگران وزیر اعظم محمد میاں سمرو تھے اور انفارمیشن منسٹر جو تھے نثار میمن صاحب تھے. بہت اچھا انسان، اور وہ بھی ایک کھلا ٹلا انسان بندہ تھا. تو اس نے 2008 میں جب جنرل پرویز مشرف سوئٹزرلینڈ جو ہے نا ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم جو ہے نا کانفرنس ہو رہی تھی، تو جنرل پرویز مشرف جا رہے تھے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، کیونکہ محمد میاں سمرو نگران وزیر اعظم تھے. تو پھر مجھے وہ سوئٹزرلینڈ بھی جانا ہوا. ادھر ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کی کوریج بھی کرنی تھی، اور وہاں پہ اور وہ بھی اتفاق سے جنوری کا مہینہ اور سردی جو ہے نا آپ سمجھتے، اور وہ بھی سوئٹزرلینڈ کی سردی، برف باری، ہر چیز جو ہے نا سنو فال، برف باری اتنی ہوتی تھی کہ بندہ نکل نہیں سکتا تھا. تو اس سردی میں اس سنو فال برف باری میں کوئی نکل نہیں سکتا تھا. تو وہ ایک اس میں بھی وہی جنرل پرویز مشرف کی جو کھلا ٹلا، تو وہ بھی اس حوالے سے یہ تھا کہ وہ ایک کھلے ذہن کا ہوتا تھا. ہمیشہ کبھی اپنا کوئی چیز ڈومینیٹ کرنا، بس کہتا تھا کہ جی آپ لوگوں کی مرضی ہے، گھومو پھرو یا جو چیز دیکھو. تو خیر وہ سوئٹزرلینڈ ڈیووس میں تو کانفرنس بھی اٹینڈ کی، ختم ہوئی. پھر ہم وہاں سے پھر 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے. تو اس وقت یسر رضا گیلانی وزیر اعظم بنے. تو اس کا بھی پہلا وزٹ جو تھا تقریباً مارچ کے اینڈ یا اپریل میں، یہ 2008 کی بات بتا رہا ہوں. تو اس میں اس کے ساتھ پہلی وزٹ جو تھی اس کی مصر کی تھی، شرم الشیخ کی. وہاں پہ بھی یہی ورلڈ اکنامک فورم تھا. تو شوکت عزیز وزیر اعظم یسر رضا گیلانی جو ہے وزیر اعظم تھے، اور باقی بھی اس کے ساتھ وزراء تھے. تو ایک ہمارے دوست ہیں حمید اللہ جان آفریدی، وہ وفاقی وزیر تھے، انوائرمنٹ کے تھے اس وقت. ہنا ربانی کھر تھی اسٹیٹ منسٹر تھی، وہ بھی اس وقت
اکنامک افیئرس ڈویژن کی تھی، تو ساتھ ہم اس کے ساتھ گیلانی کے ساتھ جہاز میں گئے تھے، وہ ہم نے وہاں پہ دیکھا، اور وہ وہاں پہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ واپسی پہ جو ہے نا مصر میں اہرام مصر کا ہم نے دیکھا، اس کو وزٹ کیا، جو ہے نا وہ چیزیں تاریخی جو اہرام مصر کی جو چیزیں تھیں وہاں پہ کیا ممیز وہ جو قدیں پڑی ہوتی ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام آباد میں اس کے بعد پھر کیونکہ میں سید نوید قمر کے ساتھ وفاقی وزیر پیپلز پارٹی کے تھے، اس کے ساتھ رہا، باقی بھی پھر میرا میڈیا کے ساتھ ایک میرا ہمیشہ وہ رہا۔ لیکن بات وہ آتی ہے کہ اسلام آباد کی جو میں نے آپ کو پہلے جو بات بتائی تھی کہ یہ شہر جو ہے نا بہت سے لوگوں کے لیے اچھا بھی تھا، اور حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ اس شہر سے حکمران آئے بھی چلے بھی گئے، نکالے بھی گئے، گرفتار بھی ہوئے۔ یہ چیزیں وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ دیکھی، جب اس شہر کو میں نے خود اس میں 27 سال گزارے اور وہ بھی میڈیا میں، تو یقین جانے کہ جو شروع میں جو انسان کو جو تکلیفیں یا جو حالانکہ ایک اجنبی شہر کو، لیکن بعد میں اس شہر نے اپنایت بھی دی، اور اس شہر کو، اور ہم نے بھی جو ہے نا اس شہر کے ساتھ ایک کہتے ہیں نا محبت اور لگاؤ کے ساتھ اس شہر کے ساتھ ایک وقت گزارا، اور وہ دوستوں کے ساتھ بیوروکریٹ بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، لیکن کبھی زندگی میں وہ لالچ کہتے ہیں نا ایک چیز کی انسان کو کوئی چیز وہ نہیں، ہاں گھومنے پھرنے کی بڑی ایک خواہش بھی ہوتی تھی، اور وہ خواہش حالانکہ لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ارب پتی بھی ہو تو میرے خیال میں اتنے ملکوں کے جو 19-20 ملکوں کے وزٹ وہ بھی وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ ہو، لیکن سب سے جو امپارٹنٹ سب سے جو اہم چیز تھی نا وہ تھی جنرل پرویز مشرف۔ میں نے کہا میں نے شوکت عزیز کے ساتھ بھی وزٹ کیا، اپنا نواز شریف کے ساتھ بھی کیا، ایون ظفر اللہ جمالی کا میں نے، یسر رضا گیلانی، لیکن جو چیز میں نے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ دیکھی نا وہ کسی اور میں نہیں تھی۔ مطلب وہ ایک اپنے ذہن کا جو ہے نا اپنی ایک مزاج کا وہ بندہ تھا کہ وہ مطلب حالانکہ ایک آرمی کا کمانڈو، اس کے بعد بے انتہا اختیارات ہوں، لیکن جب وہ ملکوں کے دورے پہ نکلتا تھا، کہیں آتا تھا اور گھوم جاتا تھا یا وہ چیزیں نا، تو اس کو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی تھی نا جہاں ملک کے لیے ہوتی تھی، یا پھر اس کے ساتھ جو ڈیلیگیشن میں لوگ شامل ہوتے تھے نا وہ۔ تو دوستو یہ ویڈیو جو ہے نا میں آج اسلام آباد کے لیے اس لیے آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے 27 سال شہر میں رہا ہوں، تو یہ چیز جو شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ اس شہر میں کیا دیکھا، وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کس طرح حکومتیں بنتی ٹوٹتی، لوگ سیاستدان گرفتار، یا دنیا کو ملکوں کا وہ دورے کرنے، ان کے ساتھ جانا، اور پاکستان کے اندر۔ تو یہ دوستو آج میرا مقصد تھا کہ 27 سال کا کیسے عرصہ وہاں پہ گزرا تھا۔ تو آج وہ کیونکہ 14 دسمبر ہے، آج کا دن تھا، اس شہر میں کیسے پہنچا تھا، تو وہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، آپ لوگوں کو بتانے کا صرف مقصد یہ تھا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ سیاسی خبریں اور فلاں یہ ہو رہا ہے، وہی باتیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، نائل کرانا ہے، نہیں کرانا ہے، کدھر معاملات جا رہے ہیں، اسمبلیاں ٹوٹیں گی نہیں ٹوٹیں گی، اپنا وقت پورا کریں گی۔ تو یہ چیز میں صرف آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ جو شیئر کی تھی، حالانکہ اس میں بہت سی وزراء اعلیٰ کے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ کیونکہ میں ابھی آپ سے وہ کسی اور موقع پہ پھر چیف منسٹرز کے حوالے سے کافی ان کے بارے میں، خاص طور ارباب غلام رحیم صاحب جو تھے چیف منسٹر تھے، اس وقت اس سے پہلے علی مہر تھے، یا بعد میں جو چیف منسٹر بنے، لیاقت جتوئی بنا، سید قائم علی شاہ بنا، سید مراد علی شاہ بنا، ان کو بھی بہت سے قریب سے دیکھا ہے، اور کچھ چیزیں ان کے بارے میں بھی کافی چیزیں ہیں۔
کیونکہ سندھ ہاؤس میں بھی آنا جانا سندھ ہاؤس میں کیا ہوتا رہا. تو یہ آج میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد تھا. تو یہ دوستوں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب جو ہے نا خاص طور پہ جو ہے نا وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں. اور دوسرا کمنٹس کہ آپ اگر کمنٹس میں مجھے آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں گے اور رہنمائی کریں گے تو میں مزید اس کو کس طرح بہتر کر سکوں. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.